ایسا اتنا باریک کپڑا کہ جس سے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں ہے اور اس سے نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، اب یہ باریک کپڑے سے مراد کیا ہے؟ باریک کپڑے سے مراد یہ ہے کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ ایک المیہ بھی ہے ہمارے معاشرے کا، کہ ہماری اپنی بہن بیٹیاں اس انداز کے کپڑے پہنتی ہیں، اور اس کپڑے کا نام بھی ہے، غالباً اس کو ٹائٹس کہتے ہیں، وہ تنگ پاجامہ۔ تنگ پاجامہ یہ صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ نماز کے علاوہ پہننا بھی، چاہے مرد پہنے یا عورت، دونوں کے لیے حرام ہے۔ چاہے مرد پہنے یا عورت، دونوں کے لیے حرام ہے تنگ پاجامہ، یعنی ایسا کپڑا کہ جس سے جسم واضح ہوتا ہو، دونوں کے لیے حرام ہے۔ پھر یہ بس ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ تو اتنا باریک کپڑا جس سے بدن چمکتا ہو، چمکنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے یہ قمیص کا دامن لیا اور اس پر ایسے آپ ہاتھ رکھ کر ایک اندازہ لگا لیں کہ یار یہ تو بالکل صاف صاف تو میرا ہاتھ نظر آ رہا، یہ تو میرا ہاتھ نظر آ رہا۔ اب اس کے اندر سے اگر ستر واضح ہو، یعنی یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کی جگہ، تو اس میں پھر آپ احتیاط کریں، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اب عورت تو ہے ہی پوری چھپانے کی چیز، عورت کی اگر بالوں کی سیاہی بھی ظاہر ہو رہی ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو ایسے کپڑے میں نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، بعض حضرات کیا کرتے ہیں کہ وہ تہبند باندھتے ہیں۔ اب وہ تہبند ایسی ہوتی ہے کہ جو بالکل باریک ہوتی ہے، اور اگر کوئی بندہ کھڑا ہو اور پیچھے سے کوئی آ رہا ہو تو دونوں پیر وضاحت کے ساتھ نظر آتے ہیں، تو وہ بھی ستر میں شامل نہیں ہوگا اور اس سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی چادر میں سے عورت کے بالوں کی سیاہی چمکنے سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ بعض عورت نہ ہو سکے علاوہ نماز کے بھی حرام ہے، یعنی کہ وہ بات میں نے جو ابھی عرض کی کہ اس طرح کے کپڑے پہننا یہ نماز میں نہیں بلکہ نماز کے علاوہ بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر کسی مرد نے تنگ کرتا پہنا ہے اور اس کا سینہ واضح ہو رہا ہے یا کمر واضح ہو رہی ہے یا بازو واضح ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں مرد کے لیے، لیکن عورت نے اگر اس طرح کا کرتا وغیرہ پہنا ہے، اور اگر کیا ہمارے معاشرے میں اب یہ فیشن ہو گیا ہے کہ جناب ایسا برقع چاہیے، ایسا عبایا چاہیے کہ جو بالکل چست ہو، جس سے سارا جسم بالکل صاف نظر آ رہا ہو، پتہ لگے ہمارا جسم کیسا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، میں بھی گردن ہلا کر کے یوں کر دوں کہ نہیں یار بات تو یہ تو بڑی صحیح بات ہے، ایسا تو ہو رہا ہے، اور پھر میں اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو اسی انداز میں بائک پر سارے علاقے کو دکھا رہا ہوں، نمائش کر رہا ہوں، تو اس میں بھی شامل ہوں۔ آپ ایسے سمجھیں کہ بھائی یہ تو امام صاحب وہ بھائی آسمان سے الگ سے اترے ہیں، نہیں، سب شامل ہیں، یہ معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ تو ہم بھائی اس میں سدھار کیسے آئے گا؟ صحیح کیسے ہوگی یہ چیز؟ صحیح ایسے ہوگی کہ ساری دنیا پہ اختیار نہیں، اپنے حصے کا کام کر کے چلو، بعد مرنے کی بھی جینا ہے، اہتمام کر کے چلو، ساری دنیا پہ اختیار نہیں، اپنے حصے کا کام کر کے چلو۔ میرا حصہ یہ کہ میں نے بتا دیا، مزید میرا حصہ یہ کہ میں نے اپنے گھر والوں کو سیدھا کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو۔ آپ سب کا حصہ یہ آپ نے اپنے گھر پر جا کر بتانا کہ بھائی یہ نماز کے لیے نہیں، ویسے بھی آرام ہے یہ جو برقع آپ پہن رہے ہیں، یہ جو عبایا آپ نے پہن رکھا ہے۔ بہرحال نماز میں ستر کے لیے پاک کپڑا ہونا ضروری ہے، یعنی اتنا نجس نہ ہو جس سے نماز نہ ہو سکے۔ تو اگر پاک کپڑے پر قدرت ہے تو پاک اور ناپاک پہن کر نماز پڑھی تو واضح بات ہے نماز نہیں ہوگی۔ مزید یہ کہ اس کے علم میں کپڑا ناپاک ہے، یعنی میں جانتا ہوں کپڑا ناپاک ہے اور اس میں نماز پڑھی، پھر معلوم ہوا کہ پاک تھا، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ کپڑا ناپاک ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں راستے سے آ رہا ہوں، وہ جو راستے میں پانی جمع ہوا ہے
وہ ایک ہی جگہ پر جمع ہوا ہے اور وہ پانی گٹر کا پانی ہے، میں جانتا ہوں، اور چھینٹے بھی پڑ گئے اور آ کر میں نے نماز پڑھ لی اور کسی نے کہا نہیں 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 یار وہ گٹر کا نہیں تھا، بھائی میں جانتا ہوں گٹر کا تھا، نہیں کرے یار وہ گٹر کا نہیں تھا، آپ بے فکر ہو جاؤ، تو اس میں نماز نہیں ہوگی۔ اس میں گمان، اپنا جو گمان ہے نا وہ اپنا غالب کیا جائے گا، بھائی مجھے کیا پتہ ہے، ہاں اگر مجھے معلوم ہے کہ وہ پانی بھی پاک ہے اور میرا کپڑا بھی پاک ہے، وہ پانی بھی پاک ہے اور میرا کپڑا بھی پاک ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ وہ گٹر کا پانی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ گٹر کے پانی کا رنگ کیسا ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا جی، غیر نماز میں نجس کپڑا پہنا تو حرج نہیں، اگرچہ پاک کپڑا موجود ہو اور جو دوسرا نہیں تو اسی کو پہننا واجب ہے۔ یعنی کہ اب یہ کہتے ہیں کہ ستر عورت کے حوالے سے، مرد کی جو جگہ چھپانے کی ہے اس کے حوالے سے صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا اور صاف ستھرے کپڑے بھی موجود ہیں تو اس کے باوجود ایک اپنی مرضی سے ناپاک کپڑا بھی پہن لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ناپاک کپڑا پہن بھی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے غیر نماز میں، نماز کے علاوہ۔ اور اگر پاک کپڑا موجود نہ ہو تو پھر تو واجب ہے، ناپاک ہو تو ناپاک بھی پہنے، یہ واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو، مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تلک کا یہ جسم کا حصہ چھپانا یہ نماز کی شرط ہے اور ویسے فرض بھی ہے، اور عورت کا سارا جسم چھپانا یہ ویسے عورت پر نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو عورت پر فرض ہے۔ اچھا، اب ایک ضروری مسئلہ، انتہائی اہم مسئلہ، عموماً کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب خواتین کا معاملہ ہوتا ہے، جب خواتین ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں، امید سے ہوتی ہیں، تو آج کل تو سسٹم ہے ہاسپٹل وغیرہ کا، ہاسپٹلز میں جو نرسز ہوتی ہیں وہ تقریباً میرے مشاہدے کے مطابق، میری آبزرویشن یہی ہے کہ وہ ساری نرسیں وہ مسلم نہیں ہوتی، وہ غیر مسلمس ہوتی ہیں۔ عورت کا غیر مسلم عورت سے بھی پردہ ہے، وہ اس کے لیے نامحرم ہے، محرم نہیں ہے۔ تو آپ پہلے اسپتال میں جا کے ڈاکٹر صاحبہ آپ ہی آپریشن کریں گی یا آپریشن نہیں ہوگا، ڈیلیوری ہوگی آپ ہوں گی، یا وہ نرسز جو مسلمان ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان عورت غیر مسلم عورت کے لیے نامحرم ہے۔ ہاں اگر کوئی بھی نہ ہو، بالکل کوئی ہو ہی نہیں، تو پھر جائز ہے کہ وہ غیر مسلم عورت وہ ایکسپیکٹیشن میں کام آ سکتی ہے، لیکن جب ایکسپیکٹڈ ہے اور سامنے مسلمان عورتیں بھی موجود ہیں تو اب غیر مسلم عورت کے سامنے اپنا جسم واضح کرنا یہ گناہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔